تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی سٹائل میں زندگی گزارتا رہوں۔ یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے۔ اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا۔ بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے، چلو بھئی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع۔ قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے، دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہیں گے۔ اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں۔ جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں، تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے۔ آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا، لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کے غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری بولے بھائی نہیں، بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل، اطلاع آتی ہوئی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جی، گردے جواب دے گئے۔ بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتا نہیں ہوتی، یہ کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے، تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی ایسی بیماریاں۔ ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا۔ جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہوں تو ہمیشہ پورا صحیح۔ اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن۔
لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں، جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کام کے لیے ایگری ہے، معذرت کے ساتھ وہ کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے، کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں۔ بڑھاپا ہے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے۔ یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے۔ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو۔ آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولیں نہیں ہوں گے۔ یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے۔ آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے بھائی؟ جو ڈاکٹر لوگوں کو صحت دیتا ہے وہ خود کل بیمار پڑا ہوگا بستر پہ۔ صحتک قبل سقمک، فراغک قبل شغلک، فرمایا آج کی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے، آج آپ کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے، آج آپ کے پاس خیر کے کاموں کا ٹائم ہے۔ کل ایسی مصروفیت آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے سر کھجانے کی فرصت آپ کے پاس نہ ہو۔ کوئی ایسی ٹینشن آ سکتی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جاؤ۔ ابھی تو پب جی کھیلتے رہو بیٹھ کے، فارغ ہو۔ کوئی بیماری مسلط ہو سکتی ہے۔ مشغولیت کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی جاب لگ جائے جس میں آپ 24 گھنٹے مشغول ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ مشغولیت کا مطلب کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ٹینشن جو آپ کو تمام چیزوں سے غافل کر دے اور ایک ہی چیز کے پیچھے آپ لگے رہو، اس میں آپ کو کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے۔ جیسے کوئی بھوکے سے پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ جواب میں کہتا ہے 4 روٹیاں۔ بھوک ایسی ٹینشن ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے غافل، صرف وہ روٹی کے بارے میں سوچے گا۔ تبھی میں رمضان میں عصر کے بعد بیان بولو نہیں کرتا۔ مجھے پتا ہے اس وقت ان کا دماغ خالی نہیں ہے، ان کے دماغ میں پکوڑے اور سموسے گھسے ہوئے، ان کو سمجھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو۔ لڑائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت، مسلمان کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور، تو ان پیغمبر نے حکم دیا کہ جس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ میدان میں بہادری سے لڑے گا نہیں، اس کا دل اٹکا رہے گا۔ یہ مثال ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی آپ نے اس کو ویژن دینا ہے، کوئی بھی بات اس کے دماغ میں اتارنی ہے تو خالی ذہن ہونا ضروری ہے۔ کھوپڑی میں کچھ بھی اگر اس کے گھسا ہوا ہوگا تو وہ آپ کی بات غور سے بولو بھائی نہیں سنے گا۔ یہ کھوپڑی جو ہے نا یہ ایک ہی ٹائم پہ 2 جگہ مشغول نہیں ہوتی۔ بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں رمضان میں، ابھی تو گزر گیا رمضان میں جا کے آپ بیان کریں میں کہتا ہوں بھائی رات کو بیان کروں گا، دن میں بیان نہیں کروں گا۔ لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی، دن کے اندر بھی عجیب اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہوتے، بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں پکوڑے لے کر آئے ہو جیب میں کہ نہیں لے کر آئے ہو بس۔ اور میں کہتا ہوں نا جو افطاری کے ٹائم پہ آپ کسی کے آگے سے ایک سموسہ ہٹا کے دکھائیں، آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، ابھی اللہ نے فراغت دی ہے دماغ،
آپ کا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت سارے کام مثبت کر سکتا ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دماغ ہمیشہ ایسا ہی فارغ رہے گا۔ آپ نے اس فراغت کو پب جی میں لگا دیا، آپ نے اس فراغت کو فضول محفلوں میں ضائع کر دیا، تاش کھیلنے میں، سنوکر میں ضائع کر دیا، تو ایک ٹائم آنے والا ہے آپ ٹائم کو ترسو گے، کاش میرے پاس ٹائم ہو اور میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لیتا۔ اکثر میں نے وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے گناہوں سے، یا وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اکثر ان کو میں نے جتنا اس بات پہ تڑپتا دیکھا ہے کہ کاش جو وقت گزر گیا وہ واپس آ جائے، اتنا کسی اور بات پہ ان کو میں نے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا کہ ہم دیر سے آ رہے دین کی طرف۔ یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا، اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، بہت کچھ کر لیتے۔ ایک غیر مسلم 40 سال میں اسلام قبول کرتا ہے، اس کے دل میں ہوگا نا میں 20 سال میں کر لیتا تو میں دین کے علم میں عبور حاصل کر لیتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی سنے دیکھے ہیں کہ اسلام قبول کیا اور قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے۔ ابھی ایک گورا مسلمان ہوا ہے جس کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا ہے یوٹیوب پہ، حفظ قرآن میں لگا ہوا ہے، قرآن حفظ ہو جائے۔ اس کی تو تڑپتا ہوگا نا کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا۔ اور وہ ہے بھی امریکن فوجی، افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا تھا، وہاں ریٹائر ہوا، اسلام قبول کیا، اور ادھر میرا خیال ہے یہاں بھی، ادھر بھی ایک دن ہم نے گھومتا ہوا دیکھا تو کوئی لے کر آیا اس کو، یہاں اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، شلوار قمیص پہنے ہوئے۔ میں سمجھا کوئی ہمارے کے پی کے پٹھان بھائی ہیں، نیا ہوٹل کھولے انہوں نے یہاں پہ، تو ہم نے کہا ٹرائی کریں گے، چائے وائے جا کے پیئیں گے۔ پتا چلا بھائی یہ تو اردو آتی نہیں، تو امریکن ہے، قد بھی ماشاءاللہ۔ اور عجیب بات دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، میں پینٹ شرٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ گناہ ہے، ناجائز ہے، نہ، لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نے بہت انگریز دیکھے ہیں، مسلمان ہوئے تو پینٹ شرٹ چھوڑ دی انہوں نے، حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، جائز ہے ناجائز، انہوں نے کہا اس بحث میں چھوڑو یار، جائز ناجائز سب کچھ چینج کرو۔ میں نے خود دیکھے ایسے گورے، ادھر کنورٹ ہوئے، جبہ پہن لیا عربوں والا، شلوار قمیص پہن لی پاکستانیوں جیسی۔ تو اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا، شلوار قمیض۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹ شرٹ حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو، ہر چیز چھوڑ دو۔ ایک انگریز مسلمان ہوا ماشاءاللہ، یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ہمارے مدرسے میں تھا، وہ عربی لباس اس کا، اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا۔ ہم اس کی نماز دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار اتنی تمیز سے نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے؟ پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا، پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں، تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوا ہے، تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہماری پرانی سروس، ادھر اللہ اکبر کا کنیکشن بحال ہو گیا، ادھر سلام پھیر کے نکل لیے، تو ہم ہی نئے نئے آئے ہو بے وقوف، یعنی مطلب ہے کہ بے وقوف آدمی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، اتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں اللہ سے نمبر ڈائل کرنے میں، ہماری لائن فوراً مل جاتی ہے۔ تو وہ اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی نماز، تو میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا، تھوڑا اس سے ماضی پوچھا، کیسے مسلمان ہوئے، یہ اس سوال کا جواب تو اس نے دے دیا کہ جی کیسے مسلمان ہوئے، اسٹڈی کی میں نے، اسلام کو پڑھا سمجھا، پھر امریکہ میں، یہ یو کے کا تھا میرا خیال ہے، کسی عالم کوئی مفتی تھے ان کے ہاتھ پہ جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا، اس کو مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے آپ
کیا لائف اسٹائل تھا. ہمارے اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے ہیں ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا ماڈرن تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں ایسے، اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی. فوراً شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ، میری تو اتنی گرل فرینڈز تھیں اور اتنی لڑکیاں تھیں اور ایسے نائٹ کلب اور اتنی بوتلیں میں ایک ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا. شرابی جو ہے نا، شرابی، ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے. کراچی سے حیدرآباد 3 پیک لگیں گے پہنچنے میں، ہم تو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے لگیں گے. ہیروئن شو کے سٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو نا ہیروئن جی سے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر کا ٹائم ہے، کہنے 3 چھٹے لگتے ہیں پہنچنے میں. تو ہر آدمی اپنے حساب سے ٹائم کو ناپتا ہے. تو یہ جو تھا، اس عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں میں ایسے تھا، میں یوں تھا. پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا، یہ گرل فرینڈ تھی، یہ تھا، وہ تھا، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہے. گورے ہیں، گوروں میں کچھ چیزیں بڑی خاندانی ہیں، شاید 2 نمبر ہی نہیں ہے، شاید کہہ رہا ہوں 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ ماضی میں کیا تھے؟ ایسے کہا، اس نے کہا ماضی میرا ختم، میں نے بھلا دیا ہے، اس میں تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا. ہمارے جیسا دیسی ہوتا تو ہم فوراً لڑکیوں کی تصویریں، یہ دیکھو یہ تھی میری گرل فرینڈ، اللہ کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے. دیکھ رہے ہو یہ بوتلیں دیکھی؟ کبھی دیکھی ہے یہ بوتل آپ نے؟ خواب میں بھی دیکھی ہے یہ بوتل کبھی؟ آپ نے تو فیڈر دیکھا ہوگا. یہ بوتلیں پیتا تھا میں، 1 چمچہ پی کے دکھاؤ. ہم فوراً کس پہ آتے ہیں؟ شو بازیوں پہ. اس نے کہا بھائی ماضی کے قصے کیا تھا کیا نہیں تھا پلٹ کیا یوٹن لیا میں نے، بس ختم. دماغ سے اس کا اثر پڑتا ہے. انسان جب اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور وہ چھوڑ چکا ہو تو وہ اس کی مستقبل والی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں کہ تو یہ تھا، تو ایک اور دفعہ اگر کر لیا تو کیا ہو گیا. بھائی دماغ سے نکالو ان چیزوں کو. بس ہم نہیں تھے، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. پرانا زمانہ یاد آ کے ستاتا ہے انسان کو کہ میں کیسی عیاشی کرتا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا. میں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتا دو، پرانا نام کیا تھا؟ ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤ بھائی، بالکل مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ماضی کا. اچھا لگا اس کا یہ جواب مجھے. میں نے کہا نام بتا دو کیا تھا؟ اس نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، مجھے نام بھی پرانا، اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا. کیا اسلام پہ فخر ہے. دیکھو کوئی بھنگی ہو اور 20ویں گریڈ کا آفیسر بن جائے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں پہلے بھنگی تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے عزتی محسوس کرے گا. یار چھوڑو، اب اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دے دیا ہے، ہم کیوں اپنا بتائیں کہ پہلے ہم جھاڑو لگاتے تھے، چمار تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے. اس میں عزت نہیں بے عزتی ہے. لوگ کہیں گے ابے تھا تو وہ نا، تھا تو بھنگی، تھا تو چمار، لوگ تانے دیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مٹھاس وہ شخص چکھے گا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسا لگے جیسے آگ میں چھلانگ لانا. ایسی نفرت ہو جائے اس کو ماضی کی زندگی سے کہ اللہ نے مجھے اس برائی سے نکال لیا ہے. اس کی گورے کی یہ کیفیت تھی کہ بھئی نام بھی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بے عزتی کی بات ہے. اسلام دے دیا اللہ نے، نام دے دیا محمد، یوسف، کوئی بھی، ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیا نام تھا. تو میں کیوں اپنے آپ کو مائیکل اور ایڈیسن اور ایرک اور وہ جو مختلف نام ہوتے ہیں، جانسن اور یہ سب کیوں بتاؤں بھائی؟ چھوڑا جو بھی تھا. یہ توبہ کی تکمیل کی علامت ہے. کیسی توبہ کی ہے؟ خاندانی. کہ اسلام پہ اتنا فخر ہے، کفر سے اتنی نفرت ہے کہ کفر کی کوئی یادگار، کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یہ ہے خاندانی توبہ. تو ہم تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگ جاب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں. مجھے پاس تو آتے رہتے کال سینٹر میں
کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں. ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے، اتنا اچھا نام ہے، میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں وسیم بھائی، ستار بھائی، اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے فون پہ؟ جانسن. کہہ رہے نہیں، ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کروں، میں جانسن بات کر رہا ہوں. مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار، تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو؟ جانسن بنے ہوئے. ایسا رہو قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کہے میں ستار. اب یہ تو جانسن ہے، ستار نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو جانسن بات، تو مائیکل بات کر رہا ہے، تو جارج کیا نام ہے وہ، برنارڈ بات کر رہا ہے. جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان. سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے، نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے. میں ازبکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے تھے، بالکل ہی الگ زبان ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. جب نام پوچھتے یوسف، عبداللہ اور عبد الرحمن، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پاکستانی ہے نام ہمارے جیسے. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا؟ نام سے. نام شاعر میں سے آتا ہے، یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے. سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے. تو فخر کرو بھائی اسلام پہ، اللہ نے اسلام دی. اچھا اس گورے کی ایک خاص بات یہ، وہ عربی سیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں آ رہی بات؟ آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا، اتنا تقوی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، آپ انگلش بولے. اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میں اس کی جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا جو روحانیت عربک میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلش میں شو بازی زیادہ ہے، اس کے الفاظ ہیں، شو بازی زیادہ ہے اس زبان میں، اسٹائل زیادہ ہیں. یہ گورے کے الفاظ ہیں، اور گورا بھی کوئی بچہ نہیں تھا، میرا خیال ہے 45-50 سال کو تو پورا آدمی ہوگا پراپر. تو نا بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آ گئے. تو کہہ رہے اس میں تکبر، اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہے. پھر بھی سیکھیں آپ، بین الاقوامی زبان ہے، ضرورت ہے. اس کو تو آتی تھی نا، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی. اس نے کہا عربی سیکھوں گا، اور بھی بڑی قربانی ہے. الذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کہا کہ جو اہل جنت ہیں وہ لوگ جن کے اندر جنتی لوگوں کی صفات ہیں. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. پیدا اس لیے کیا ہے. اب دیکھو انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا نا، تو لوگ بہت افسوس کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، افسوسناک واقعہ ہے. خاندان کی، فیملی کی تصویریں آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بیچارے چلے گئے. افسوس کی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن دنیا نام اسی چیز کا ہے، اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. لہذا افسوس بھی کرو، وہ تو نیچرل ہے، لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات ہے وہ افسوس سے زیادہ یہ سوچنا کہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں سب سے محفوظ ترین سفر جہاز کا سفر سمجھا جاتا ہے. انجینئرز ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، اوکے کی رپورٹ ہوتی ہے، پائلٹ کو چیک کیا جاتا ہے، شراب تو نہیں پی ہوئی اس نے، نشے میں تو نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ کیسی ہے، گھر سے پٹ کے تو نہیں آ رہا کہیں، 4 شادیاں تو نہیں ہیں، جہاز ہی تباہ کر دے غم میں. یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہیں. 4 شادیاں نہیں، یعنی ٹینشن چیک ہوتی ہے. پھر آپ کو سیٹ سے اٹھنے نہیں دیا جاتا. اتنی ایس او پیز، اتنی حفاظت کے بعد جہاز کو اڑایا جاتا ہے. پھر بھی تباہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو اللہ بتا دیتا ہے بھائی زندگی کی کوئی گارنٹی بولو نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے. آپ کا جو گارڈ ہے نا، جو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا تھا، وہی بعض دفعہ موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے.
کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے گارڈوں نے ہی اڑا دیا. وہ گارڈ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے, رکھ کے مر گئے وہ. بعض دفعہ گارڈ جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے, اپنے ڈیفenس کے لیے اس نے پسٹل رکھی ہے, وہی پسٹل اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ دیکھو, ہاتھ آیا, بندوق چل گئی, خود ہی مر گئے. تو اتنے اسباب ہیں نا موت کے, اور یہ باہر ملکوں میں بھی ہیں. اچھا, یورپ امریکہ میں تو نہیں, یورپ میں لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے, بڑی عمریں ہو گئی ان کی, 80 90 سال. امریکہ تو ہم جیسا ہی ہے. امریکن جب ہم امریکہ گئے نا تو ہم نے دیکھا ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کھاپے, ان کے بھی برگر, پراٹھے تو خیر نہیں کھاتے, لیکن برگر, پیسٹریاں, اور اب پاکستانی ان کو بریانی اور نہاریوں پہ بھی لگا دیا ہے. کولڈ ڈرنک سب گورے, اتنے گول گول, بالکل یہی والا لک آ رہا ہے جو ہماری قوم کا ہے. تو ہمارے جیسے امریکن. لیکن یورپ میں آپ کو لگیں گے لوگ کیا ہیں, فٹ. جرمنی میں, فرانس میں لگتا ہے ان کی عمریں بھی 80 90. لیکن قدرت ان کے ساتھ کیا کرتی ہے, ہول سیل کے حساب سے بندہ مارتی ہے پھر جب, ٹھیک ہے نا. یعنی جیسے کووڈ جب آیا نا, کووڈ تو ہول سیل کے حساب سے جھاڑو پھری ہے, اور اتنے لوگوں کی دھڑ موتیں ہوئی ہیں, سارے ہی نکل لیے. جتنے بھی تھے نا, بڑی مینٹین رکھا ہوا تھا اپنی باڈی کو, فٹ فاٹ, سب نکل لیے. تھوڑے سے بچ گئے. جو فاصلے انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے, یہاں سے 6 میٹر کے فاصلے پر, قریب نہیں آنا. چھینکنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی تھی, چھینکنا ہے واش روم میں جا کے چھینکو. اتنی حفاظتوں کے باوجود موت کا جو ریشو ہے, ڈیتھ ریشو, ہم سے زیادہ ان میں تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری عمریں بہت لمبی ہو گئی, لیکن ایک ہی دفعہ میں چلو جھاڑو پھیر دے. تو بچ نہیں سکتے میرے بھائی, یہ حادثے ہوں گے, زلزلے آئیں گے. زلزلے سے کیسے بچ لو گے؟ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, زلزلے سے آپ بچ نہیں سکتے. ورنہ جاپان والے زلزلہ روک لیتے ہیں, نہیں روک سکتے بھائی. سونامی کا طوفان آیا تھا, کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا. ایسے پانی, وہ سمندر پھٹا ہے اور دوبارہ جڑ گیا. زلزلہ آیا نا, اور جو پانی کی لہر آئی ہے, ہزاروں لوگوں کو نگل کے لے گئی. تو بھائی ہم اسباب تو اختیار کرتے ہیں موت سے بچنے کے, ضرور اختیار کریں, لیکن موت کے اسباب اللہ نے اتنے رکھے کہ آپ نہیں بچ سکتے. پھر اللہ نے کیا کیا, ایک نظام یہ بنایا, تم اگر سارے اسباب بھی اختیار کر لو اور نہیں مرو تو بڑھاپا رکھ دیا, اب تو تمہارا باپ بھی مرے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ یعنی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. اللہ کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھاتے ہیں ہم تمہیں پیچھے لے جاتے ہیں, کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں. تبھی آپ نے جتنے بھی ڈاکٹر ہوں گے نا جو اینٹی ایجنگ نسخے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز کریں, یہ میڈیسن لیا کریں, یہ خوراک, تو اینٹی ایجنگ ہے, یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو کبھی بھی روکتی نہیں ہے, سلو کر دے گی. کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا علاج لے کر آیا ہوں جس سے آپ بوڑھے نہ ہو. کوئی سنا آپ نے ایسا؟ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں گے, اور یہ بہت زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا, تھوڑا سا ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا بڑھاپا ڈیلے ہو جائے گا کہ آپ نے 60 70 میں بوڑھا ہونا تھا, اب 80 میں بوڑھے ہوں گے آپ, لیکن ہوں گے. اور 80 میں نہیں تو 90 میں مر جائیں گے, 90 میں نہیں 100 میں مر جائیں گے. بہت زیادہ ہوا 110 115, اس کے بعد کہاں جائے گا بھائی؟ تبھی تو یہ جو موت ہے نا, موت, جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نہ کبھی دولت پہ فخر کرتے ہیں, نہ کبھی شہرت کی وجہ سے چوڑے میں آتے ہیں, نہ کبھی پراپرٹی اور بینک بیلنس ان چیزوں کو دیکھ کر اتراتے ہیں. کیونکہ یہ جتنی رفتار سے دولت دولت دولت, اتنی ہی اسپیڈ سے قبر قبر قبر. صحیح ہے, قبر کی رٹ.
میں جب جامع ترشی سے آتا ہوں بیچ میں چھوٹا سا قبرستان ہے, تو میں گزرتے ہوئے جب بھی میری نظر پڑتی ہے اپنے آپ کو بولتا ہوں آنا ادھر ہی ہے, چاہے 10 ملین سبسکرائبر ہو جائیں چاہے 20 ملین, واچنگ ٹائم کتنا ہی بڑھ جائے, دنیا میں ہم ہی ہم ہو, آنا کدھر ہے, یہ ادھر ہی آنا ہے. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں, تو جب آنا ادھر ہی ہے. ہم نوح علیہ السلام سے زیادہ تو زندہ رہ نہیں سکتے بھائی, 950 سال تو خالی تبلیغ کی آپ نے, عمر کتنی تھی یہ اللہ نے نہیں بتایا, بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ جب موت کو آپ 100 سال تک ڈیلے کر دو تو اس میں بھی جوانی کے دن بہت تھوڑے ہیں, اس کے بعد تو کھانسنے کا ٹائم شروع ہوگا. زندگی کی رنگینیاں جتنی بھی دولت ہو, وہ دولت آپ کے دانت بچا سکتی ہے گرنے سے, ہے بھائی, دولت دانت نہیں بچا سکتی. آپ آرٹیفیشل دانت رکھو گے وہ اوریجنل کی طرح نہیں ہوتے. کسی دن زور سے قہقہ لگا کے ہنسے دانت نکل کے باہر. ایک لطیفہ بہت پہلے سنایا کرتا تھا, ایک بوڑھا آدمی تھا, پہلے جوان تھا, سنگر تھا بہت بڑا, جب بڑھاپا آ گیا تو نکلی دانت لگا دیے. تو اب وہ جب گانا گاتا تو دانت گر جاتے, وہ بیچارہ پھر لگاتا, پھر 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا تو کسی نے کہا انکل یہ کیسٹ بار بار چینج نہ کرے, ایک ہی کیسٹ سے گانا گاؤ. تو دانت گرنا شروع, کمر جھکنا شروع, گھٹنے جواب. تو پیسہ پیسہ, آج مسئلہ کیا ہے, موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کا کی ترغیب دے رہے ہیں مگر ایسے کہ آپ کو پاگل کر رہے ہیں, وہ ڈپریشن میں لے کے جا رہے ہیں. پیسہ ہی سب کچھ ہے, ہم پیسہ ہی اللہ سے مانگتے ہیں. بھائی سکون مانگو اللہ سے, بعض دفعہ غربت میں سکون مل جاتا ہے. پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کرو, سستی اللہ کو پسند نہیں ہے, ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہے. جب یہ موٹیویشنل اسپیکرز آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا تو اتنا پیسہ, تم بھی کماؤ تم بھی کماؤ, یہاں تک بات ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے کوشش کرو, لیکن یہ جو کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے میرے پاس اتنا آ گیا لہذا تیرے پاس بھی آ جائے گا, نا 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 نا, یہ فالٹ ہے. آپ 10 بندے اپنے جیسے لے کر آؤ جنہوں نے اتنی ہی اسٹرگل کی جتنے آپ نے کی, ان میں 2 کو ملا ہوگا 8 پکوڑے بیچ رہے ہوں گے, 8 کیا کر رہے ہوں گے, گنڈیریاں بیچ رہے ہوں گے, جھک مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. میں ایسے تاجروں سے بھی ملا ہوں جنہوں نے انتہائی محنت کر کے کروڑپتی بنے, وہ اپنی محنت. ایک فالٹ ہوا, چاچا نے قبضہ کر لیا پورے بزنس پہ, وکیل سے مل کے پورا بزنس اپنے نام کرا لیا اور 0 پہ آ کے کھڑے ہو گئے. کیس کر رہے ہیں, چونکہ وہ پیسے اتنے کھلا چکا ہے, کیس بھی نہیں جیت رہے, ڈاکومنٹیشن بھی ہو گئی, سب کچھ. اب یہ صاحب جا رہے ہیں خودکشی کرنے کے لیے. تو خیر میرے بیان انہوں نے سنے تو خودکشی کا ارادہ شکر ہے یعنی ختم کر دیا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر وہ میرا بیان نہ سنتا جو غربت کے فضائل پر تھا, غربت کے فضائل اس سینس میں کہ اگر اللہ ہی غریب بنانے پہ راضی ہے تو اس میں بھی خوش رہو, آخرت صحیح ہونی چاہیے. سب سے پہلے کیا ہے, آخرت. کوئی بات نہیں, آپ باس کے نوکر بن کے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی قبر میں جائے گا, آپ بھی قبر میں جاؤ گے. یہ کہتے ہیں جاب نہیں کرو, ٹھیک ہے میں بھی یہی کہتا ہوں بزنس کرو, لیکن بھائی ہر ایک کر نہیں پائے گا, کیونکہ بزنس کرنے والے کو بھی ملازمین رکھنے پڑیں گے, تو کسی نہ کسی کو ملازم بننا پڑے گا, اکیلا سب کچھ تھوڑی کر لیتا ہے. تو یہ تو قرآن سے بغاوت کر رہے ہو آپ, ویڈیو جا کے دیکھو, بیٹھے ہوئے ہیں ختم. پھر لوگ وہی تبصرہ کرتے ہیں ایکچولی اصل میں صحتیں ٹھیک نہیں ہے. بھائی انگریزوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, جاپان میں بھی ہوتا ہے, وہاں بھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو ایسے ایسے پیشنٹ نظر آئیں گے, آدمی کام جاتا ہے. مجھے یاد ہے اب ہم علماء کے ساتھ رہتے تھے تو ہمیں سمجھاتے رہتے تھے, جب بھی کسی کا جنازہ دیکھو تو سوچا کرو کل ہمارا بھی جنازہ ہوگا. علماء جو ہے نا وہ آپ کو سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن دنیا داروں میں بیٹھو گے وہ آپ کا سوچنے کا زاویہ ہی ٹیڑھا کر دیں گے.
تو ہمارے محلے میں ایک 70 سال کے بزرگ کا انتقال ہو گیا. ہم تو تبلیغ میں بیٹھا کرتے تھے, ہم جب ان کے جنازے میں جا رہے نا, ہمیں بڑی عبرت ہو رہی, یار کل استاد ہمارا بھی ہوگا اسی طریقے سے, دیکھ لے. یہی شریعت نے سمجھایا نا بھائی, بزرگان دین علماء یہی کہتے ہیں, جس کا جنازہ ہے تو سوچو کل تمہارا ہوگا. ڈاکٹروں نے مائنڈ ہی چینج کر دیا. اب کیا ہے, ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کل ہمارا بھی, ہم بچپن میں سب شرارتی ہوتے ہیں, ہم بھی تھے, تو ہمیں خیال آ رہا ہے اب شرارتیں چھوڑ دو بھائی, اب انسان کے بچے بن جاؤ, ایسے ہم سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. دیکھ لے کل تیرا بھی, تو بھی لیٹا ہوا ہوگا. صحیح ہے, گھنٹیاں بجا کے بھاگنا ختم کر دو. کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے. بادام توڑنے کے لیے چپل کا استعمال کرو, پتھر کا استعمال مت کرو. بادام کا درخت تھا, ہمارے پڑوس میں پتھر مارتے تھے, وہ کسی کے کھوپڑی پہ لگ جاتا تو بھی یہ سوچ رہے چپل مارو, وہ لگ بھی گئی برداشت کر لو گے, پتھر. مجھے یاد ایک دن, اللہ معاف فرمائے, میں نے پتھر مارا, وہ ہمارے گھر کے صحن سے اڑتا ہوا دوسری گلی میں جا کے گرا. میرے والد صاحب نے دیکھ لیا, وہ پتھر اڑتا ہوا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ابا نے چترول لگائے نا ہمیں, میں بھی اور میرے دوست بھی, بولو کم بختو یہ کسی کے سر پہ لگے گا اس کا سر کھل جائے گا, کیا کر رہے ہو. اس کے بعد ہمیں لگا کہ یہ پتھر زیادہ ہو گیا, یہ تھوڑا جوتا صحیح ہے, آئندہ کیا کریں گے ہم, چپلیں ماریں. چپل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لگے تو اتنا مسئلہ نہیں, لیکن چپل بھی تو گئی نا. ہماری کچھ ابا کی چپلوں کی دکان تھوڑی تھی, لیکن خدا کی قسم جو درخت سے چپل مار کے پھل توڑنے کا مزہ ہے وہ ریڑی سے خریدنے میں نہیں ہے. بادام کا درخت تھا, وہ سڑے ہوئے بادام بھی کچے بھی اس میں سے میٹھا والا حصہ تلاش کر رہے ہیں, کتنا مزہ آتا ہے یار اس میں. تو وہ جو درخت سے پھل توڑ کے کھانے کا مزہ ہے نا, وہ ریڑی سے خرید کے کھانے کا نہیں. اور اس اسٹائل میں توڑ کے کھانے کا, وہ ادھر لگا ہوا ہے, ایک نظر آ رہا ہے, پھر یہاں سے آپ مارو, وہ گرے اور بھاگو, دوسرا اٹھا کے بھاگ گیا. آج کل بچوں کو پب جی کے علاوہ, پب جی کھیلو تمہاری قسمت میں یہ ہے. لائف تو ہم لوگوں نے بچپن میں انجوائے کیا بھائی, اور جب بارشیں ہوتی تھی کیچڑ اٹھا اٹھا کے جو چپیڑے پڑتے تھے نا ایک دوسرے کے منہ پہ, طبیعت سے جا رہے کھیلنے کے لیے, اٹھایا کیچڑ پٹاخ کر کے لیپ دیا پورا, بھاگ رہے وہ لیپے گا. بچوں کے آج کل یہ سارے مزے کیا ہو گئے, ختم. مٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. خیر کہاں, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. خیر جنازہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی ابھی خیال آ رہا ہے, یا اللہ ہم بھی اب انسان کے بچے بنیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے, امی ابو کا کہنا مانیں گے. یہی ہوتا ہے نا جنازے میں. لیکن زمانہ اسی وقت بدلنا شروع ہو گیا تھا. انکل کو دفنایا, دفناتے ہوئے باتیں کیا ہو رہی ہیں, ابے یار آج کل یہ ڈالڈے نے مسئلے خراب کیے. یار عثمان بھائی یہ ہمیشہ بچتا ہے, اس کو وہ کر دیں کوئی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کو سیٹ کر دیں. تو ہم یہ فوراً کیا, یار یہ ڈالڈا ہے جو سارے کیا کر رہا ہے, مسائل. ابے آج کل چینی نے بڑے مسئلے کیے ہوئے. میں سوچ رہا تھا یار بجائے اس کے کہ آپ عبرت حاصل کرو, آج یہ انکل گئے ہیں, کل ہم نے جانا ہے, ساری بلی ڈالڈا پہ ڈال رہے ہو, کوکنگ آئل پہ ڈال رہے ہو. ایکچولی ایکسرسائز نہیں ہے آج کل. ایکچولی کیا نہیں ہے, بڈھے بڈھے بھی جو 75 سال کے تھے وہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. کرو یہ باتیں, یہ موقع نہیں ہے. یہ کلینک میں بیٹھ کے کرو, ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں بیٹھ کے کرو. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ موقع یہ باتیں کرنے کا ہے بھائی, ڈالڈا ہو یا دیسی گھی ہو. دیسی گھی والے کیا نہیں مرتے کیا ہے بھائی, وہ بھی تو مرتے ہیں. یہ موقع یہ سوچنے کا نہیں ہے ڈالڈا کا قصور ہے یا دیسی گھی کا قصور ہے, یا ایکسرسائز نہیں کرتے تھے 70 میں بھی نہیں گئے, اب کب جائیں گے. 70 میں بھی تو چلتا ہے اتنا, تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, اللہ سب کو 70 والوں کو 90 تک زندہ رکھے, 100 تک زندہ رکھے. لیکن یہ موقع یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے. ایک اللہ نے آپ کو عبرت کا موقع دیا اور آپ اس موقع پہ کیا کر رہے ہو, صحت کی باتیں شروع کر دی. تبھی تو شریعت میں جنازہ پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا مانگو اس کے لیے مغفرت کی, آخرت کا سفر ہے. قبر میں دائیں کروٹ پہ لٹاؤ, پھر دعا مانگو اس کے لیے, اس کے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے. اور سوچو کل ہم نے بھی یہاں, نبی نے کیا فرمایا, قبرستان جایا کرو
پابندی کے ساتھ حدیث میں کے الفاظ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا مفہوم. کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. ڈاکٹر جب قبرستان جاتا ہے تو آخرت کی یاد نہیں آتی اس کو. وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ جو ریشو چل رہا ہے، جو قبروں پہ عمریں لکھی ہوئی ہیں 20-25، اٹ مینس کہ ہماری جو اوسط عمر ہے، ریشو ہے، وہ 50+ چل رہا ہے. تو اب میں چونکہ 50 کا ہو گیا ہوں تو مجھے اب کیئر کرنا شروع. ابے بھائی یہ کام تو کلینک میں کر رہی ہے ضرور، یہ بھی ضروری ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے. نبی نے قبرستان رپورٹیں طلب کرنے کے لیے جانے کا حکم نہیں دیا کہ وہاں جا کے رپورٹ طلب کرو، رپورٹیں لکھو کہ کتنے اس میں لیڈیز ہیں، کتنے جینٹس ہیں، اس میں کتنے کیوں مرے اور کتنے اس وجہ سے کیوں مرے. بھائی قبرستان بہترین موقع ہے آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے کہ آپ نے سنا دولت دولت دولت، یوٹیوب پہ دیکھا ہر وقت گڈیوں کو گھما گھما کے پنکھے سے ہلا رہے ہیں، اپنے ہوا دے رہے ہیں اپنے آپ کو، گاڑیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کے لیے قبرستان ہے بھائی وہ بھی ایک دنیا ہے، یہ بھی ایک، بولو یہ بھی ایک دنیا. آنا کہاں ہے؟ یہاں. اس سے سکون ملے گا، سکون. پیسہ ہے ٹھیک ہے، اگر ہے بھی تو اس کے لیے تیاری کرو، اس قبر کے لیے. نہیں ہے صبر کا ثواب حاصل کرو. صابر شاکر دونوں کہاں جائیں گے؟ جنت میں. شکر کرتا ہے وہ بھی، جو صبر کرتا ہے وہ بھی. اور پتہ ہے شکر سے زیادہ ثواب صبر کا ہے. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یقین ہے میں جنت میں جاؤں گا. اس کی بیوی نے کہا کیوں؟ نہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. سوری، بیوی نے شوہر سے کہا مجھے یقین ہے ہم دونوں جنت میں جائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ کہتی تو اپنی شکل دیکھ شیشے میں. کہا اس ڈیزائن کو میں برداشت کر کے صبر کر رہی ہوں، لہذا میں کہاں جاؤں گی؟ اور تو مجھ جیسی خوبصورت کو دیکھ کے شکر کر تو کہاں جائے گا؟ ہر عورت کو ناز ہوتا ہے نا کہ میں ہوں دنیا کی سب سے حسین. تو اس لیے قبرستان جا کے کیا سوچنا ہے؟ یہ نہیں کہ ایکچولی یہ کولیسٹرول، یہ کلینک کی باتیں ہیں. یہاں جا کے بھائی یہ سب نے کہاں آنا ہے، اور سارے کولیسٹرول کی وجہ سے ہارٹ اٹیک سے نہیں گئے ہوئے ہوتے، بہت سے تمام تر احتیاطیں کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جہاز کریش ہو گیا ہوتا ہے، جاپان میں بھی ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں، اور جب جاپان میں ہوتا ہے نا تو وہ جاپان کے حساب سے ہوتا ہے. ہماری لوکل ٹرینیں ٹکراتے بھی ہیں نا تو ٹکر ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، ان کا پتہ چل جاتا ہے آگے سے ٹرین آ رہی ہے، اسپیڈ ہی نہیں ہوتی، وہ پہلے سے پٹری سے خود ہی اتر جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے آگے پٹری ٹوٹی ہوئی ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، یہ ہے وہ ہے، کافی سمجھ جاتے ہیں لوگ. جاپان میں ایسا نہیں ہوتا. 400 500 300 کلومیٹر فاسٹ ٹرینیں، جو اللہ نہ کرے جب ٹریک سے اتری گئے سب کچومڑ بن گیا. لیکن وہ میڈیا پہ نہیں ڈالتے یہ سب چیزیں. تو وہاں ایسا ہوتا ہے بھائی. اور ان کے ٹیکے بھی بڑے زبردست. غلط ٹیکا لگا تو وہ سچی مچی کا غلط ہوتا ہے. وہ ہمارا تو ڈاکٹر جس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اتفاق سے وہ صحیح ہوتا ہے. اتفاق سے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تو زہر بھی خالص نہیں ہے بھائی. کتنے لوگوں نے خودکشی کی بچ گئے کیونکہ وہ زہر خالص ہی نہیں تھا. جاپان میں ایسا نہیں ہے. جب زہر ہے 100% موت ہے اس میں. تو زہر پی لیتے ہیں خواتین خودکشی، وہ بلیچ نکلتا ہے، وہ کچھ اور چیز نکل آتی ہے کہ وہ زہر تھا ہی نہیں. اس پہ چوہے مارنے کی دواؤں پہ کتنے دفعہ چوہوں نے کھا کے جا رہے ہیں، اتنا مزہ آ گیا ان کو، کچھ ہو ہی نہیں رہا ان کو. خیر، تو اس لیے قبرستان جب جایا کرو تو کیا سوچنا ہے بھائی؟ موت موت موت. حضرت عمر نے اپنی انگوٹھی پہ لکھایا ہوا تھا، جو مہر تھی نا، اسٹیمپ ہوتی ہے نا، کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، اس میں ڈیزائن کیا تھا؟ کفا بالموتی واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. جس کم وقت کو جنازے دیکھ کے جہاز تباہ ہوتے ہوئے، ٹرینیں حادثہ ہوتے ہوئے، ایکسیڈنٹل اموات یوٹیوب پہ دیکھو، ایک دنیا ہے بھائی. میں ٹوکیو جس دن اترا ہوں نا جاپان میں، اتنا متاثر ہوا کہ یار، اور اتنی ایکوریسی ہے جاپانیوں کے ہر کام میں کہ حادثے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. اتنا متاثر یار، ایسے زبردست قوم ہے، واقعی ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے. 2 دن بعد ٹوکیو پہ جہاز ٹکرا گیا. ابے ان کے جہاز ہمارے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یار. ہمارا جو PIA بھی تباہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے پتہ ہے؟
पूरी डॉक्यूमेंट्री आ गई है। वो नहीं जुम्मे के दिन जो जहाज आ रहा था मॉडल टाउन पे गिरा था, पायलट ने पहिए ही नहीं खोले थे। नहीं आई बात। पायलट से गलती ये हुई थी, पायलट भी पुराने 25-26 साल से जहाज उड़ा रहे हैं, पायलट से गलती ये हुई थी कि जब जहाज जा रहा है ऊपर तो कंप्यूटर में जो ट्रैक डाला हुआ था ना, ऑर्डर जो कंट्रोल टावर होता है वहां से ऑर्डर इजाजत मिल गई कि आप शॉर्ट ट्रैक से आए, कंप्यूटर में वो पुराना डाला हुआ था। तो अब एयरपोर्ट के करीब जहाज बहुत ज्यादा हाइट पे था कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से, पायलट समझ रहा है कि मैं नीचे हूं। तो अब जब बहुत एकदम अंदाजा हुआ कि भाई आप तो बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, तो पायलट को जब ऑर्डर आया कि आप बहुत हाइट पे हैं लिहाजा एक और चक्कर लगाएं, आप हाइट नीचे करें, पायलट फंटर बना। वो उसने कहा कि भाई मैं भी वही काम करके दिखाऊंगा जो अभिनंदन को जिसने गिराया था ना। पायलट साहब फंटर, जो बॉक्स निकला है ना उससे सब चीजें वाजे आ जाती है ना, जो ब्लैक बॉक्स होता है। तो पायलट ने कहा नहीं मैं इतनी हाइट से नीचे लेकर आऊंगा, और उसकी ये कॉन्वर्सेशन है कि देखना दुनिया को हैरान कर दूंगा मैं कि पीआईए के पायलट कितने एक्सपर्ट होते हैं, मैं ऐसा ले आऊंगा एकदम इतनी हाइट से नीचे। तो को पायलट ने कहा सर तमीज से ना गोल चक्कर काट के हाइट नीचे करना। उसने कहा देखो होता क्या है, इतनी हाइट से एकदम नीचे। वो अफरा तफरी में पहिए खोलना भूल गया, क्योंकि सारा फोकस किसको था, किस पे था, इतनी हाइट से नीचे लाना है। पहिए खोलना जब भूल गए पायलट साहब, जहाज में कोई फॉल्ट नहीं था, पायलट भी बहुत एक्सपर्ट था। भी किसकी तरफ से होता है भाई, अल्लाह की तरफ से होता है कि अब आखिरी जुम्मा है रमजान का मुबारक, अल्लाह चाहता है इस दिन आप तशरीफ लाएं। तो वो उन्होंने कहा हम भी यही चाहते हैं अल्लाह जो तू चाहता। तो हुआ ये कि पहिए नहीं खुले, जहाज जब रनवे पे उतरा है तो रगड़ लगी है। अब दूसरी गलती पायलट ने क्या की है, भाई रगड़ लग गई कोई बात नहीं, जहाज ऐसे ही उतार लो, आग लगेगी ना, एयरपोर्ट पे फायर ब्रिगेड का अमला स्टैंड बाय होता है, आग बुझ जाएगी, पैसेंजर बच जाएंगे। लेकिन इसमें पायलट की बेइज्जती थी ठीक ठाक कि यार तुमने क्या हमाकत की है, पहिए नहीं खोले और जहाज उतार दिया तुमने। तो अब पायलट ने दूसरी हमाकत की, दोबारा उड़ा लिया उसको कि मैं अब चक्कर काट के आऊंगा। उसका नुकसान यह हुआ कि इंजन में आग लगी है, जो ईंधन था वो गिरना शुरू हो गया, और दूसरे चक्कर तक पहुंचने से पहले पहले तीसरी गलती क्या की है, तीसरी गलती ये की अब पहिए पहले से ही खोल दिए। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मौजूद है। जो ये तो जब अभी इस इंडिया का जो तैयारा गिरा है ना, इसकी भी जहाजों के जितने भी हादसे होते हैं ये चंद दिनों के बाद ये इसको बता दिया जाता है पूरी दुनिया को। तो अब क्या हुआ है कि दोबारा जब वो उसने पहले से पहिए खोल दिए, उसका नुकसान ये हुआ कि स्पीड स्लो हो जाती है जहाज की फिर। हालांकि अगर वो पहिए ना खोलता तो इंजन बंद होने के बावजूद भी जो नेचुरल स्पीड है ना हवा से, जो वैसे ही एक स्पीड होती है उसी से भी रनवे तक पहुंच सकता था वो। अब उसने जज्बात में आके जल्दी पहिए खोल दिए कि हमने पहले गलती की, पहिए नहीं खोले, अब दोबारा खोल दें पहिए। अब क्या हुआ है, और थोड़ा स्लो हो गया तो थोड़ा सा फासला रह गया था रनवे तक पहुंचने में, और जहाज जो है ना इंजन दोनों बंद हो गए थे आग लगने से, ऐसे चल रहा है जहाज हवा में, तो नहीं पहुंच पाया। वो मॉडल टाउन में गिरा, खुद भी शहीद, पब्लिक भी शहीद, और जिन पे गिरा उनको भी अपने से, उनको तो जहाज में गए ही नहीं बेचारे। वो कहेंगे यार तुम्हारा मरना समझ में आता है। तो ये क्या है भाई, मौत पीछे भागती है, मौत मुझसे और आपसे पूछ के नहीं आएगी कि कब मरना मुनासिब रहेगा। मौत कहती है ये अल्लाह फैसला करेगा, और जो अल्लाह ने फैसला कर दिया, कुरान के अल्फाज देखो, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, जहां भी होगे मौत तुम्हारा पीछा करेगी। हो सकता है उस मॉडल टाउन में कुछ लोग जहाज में बैठते ही ना हो इस नीयत से कि ऐसा ना हो हम जहाज में बैठे गिर जाए। बहुत से लोग एरोफोबिया होता है उनको, जहाज में सफर ही नहीं करते, जिंदगियां गुजर गई जहाज में नहीं बैठे कि यार गिर ना जाए, तो उनके सर पे आके जहाज गिरता है। जहाज क्या होता है, खोपड़ी पे आके हिट करता है, तुम नहीं बैठोगे, जब मारना होगा ना तुम्हारे ऊपर गिराएंगे जहाज। तो हमारे यहाँ हीरोइंचों को भी जहाज कहा जाता है। इन्हें कोई गम नहीं होता दुनिया में, कहीं भी बिठा दो। आज एक हीरोइंची की वीडियो आई, यार हमें पुड़िया दे दो, जंग के लिए जिधर भी भेजोगे हम जाने के लिए तैयार है। बड़ी जबरदस्त, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है वो। तो इसलिए मेरे भाई दौलत से मोहब्बत मत करो,
غریب کو ہلکا مت سمجھو. بہت سے غریب قیامت کے دن جنت میں ہوں گے, بہت سے مالدار الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, بہت سے مالدار. تو اس لیے فوکس سب سے پہلے آخرت کو کرنا ہے, موت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے, پھر محنت کرو پیسہ آ جائے. اور نبی کی تو ترغیبات ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے وہ غریب سے آگے نکل جائے گا. وہ غریب سے, کیونکہ پیسے سے بہت صدقہ جاریہ ہوتا ہے, وہ غربت میں نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی غریب لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں, اس کا بھی جواب شریعت نے دے دیا. وہ یہ دیا کہ دولت آنے کے بعد نیت تو پہلے یہ ہوتی ہے کہ دولت آئے گی تو خیر کے کاموں میں خرچ کر کے غریب سے آگے نکل جاؤں گا. نبی نے فرمایا, پریکٹیکلی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, کیونکہ جن مالداروں نے سوچا تھا نا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ایسے جب آیا تو عیاشی کیے انہوں نے. 4 دن تک تو دین پہ رہے, اس کے بعد شراب کباب میں لگ گئے. چونکہ جب پیسہ آتا ہے تو عورتیں بھی آتی ہیں, شراب بھی آتی ہے, بڑے بڑے ہوٹل آپ بک کرا کے رہ سکتے ہو. غریب آدمی کیا کرے گا بیچارہ, تو وہ دین پہ آ جاتا ہے. امیر آدمی کی آزمائش زیادہ ہے, آزمائش اس کی زیادہ ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ پیسہ آنے کے بعد دین پہ رہیں بھی کہ نہیں رہیں. تو اس لیے پیسے والے کی آزمائش غریب سے زیادہ ہے. جب آزمائش زیادہ ہے تو پھر اس آزمائش میں بھی وہ دین پہ چلے گا تو اجر تو پھر زیادہ ہوگا نا بھائی اس کا. کیونکہ پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل, غریب کے لیے آسان ہے. کیوں مشکل ہے بتا دیا, کہ عیش کا سامان اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے, اس کے بگڑنے کا تکبر کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا, یہ آیت ہماری پھر رہ گئی, والذین هم لاماناتهم عہدهم راعون. کوئی بات نہیں یار, آپ نے کوئی کون سا ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے تو اگلے ہفتے. اچھا, حج کے موقع پہ ایک میں وضاحت کر دوں, ابھی میں حج کیا ہے نا, حج کے بعد میرا یہ جمعے کے بعد دوسرا بیان ہے. میں نے وہاں احرام میں بیان کیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نہا تو لیتے, بال تو بنا لیتے, کتنے گندے لگ رہے ہو. میرا بیان ہے نا عرفات میں, وہاں میں نے بیان کیا. تو دیکھو حاجی اللہ کو گندا میلا ہی پسند ہے. احرام کے بعد صابن سے نہانا بولو منع ہے, احرام میں آنے کے بعد بالوں میں کنگھی کرنا منع ہے, احرام میں آنے کے بعد. اچھا, ایک نے کہا ننگے سر بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی, کو جس طرح کے الفاظ کیے. مولانا ہوتے ہو, مولانا لوگ تو سر ڈھانپ کے رکھتے ہیں. تو مجھے اندازہ وہ بہت سارے لوگوں کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں ہے. احرام میں آپ سر نہیں ڈھانک سکتے, آپ کو دیوانوں کی طرح ہی رہنا پڑتا ہے. احرام میں آنے کے بعد آپ صابن سے نہیں نہا سکتے. نارمل پانی سے بھی نہائیں تو زیادہ میل کچیل دور نہیں کرنا چاہیے. اس میں پانی سے نہانے کا مقصد صرف گرمی دور کرنا ہو, بس, اس کے علاوہ نہیں. اور حج کی بھی 3 قسمیں, ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ حج کیا, ایک ہوتا ہے حج تمتع, عمرہ کیا, احرام سے باہر آ گئے, پھر اپنے ڈریس میں گھومے, پھر آپ نے دوبارہ حج کا احرام باندھا. سب سے مشکل اور اجر والا حج ہے حج قران. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب گئے نا یہاں سے سعودی عرب, آپ نے احرام باندھا اور نیت حج عمرے دونوں کی. اس میں آپ کا احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے, کیونکہ عمرہ کرنے کے بعد آپ جتنے دن حرم میں رہو گے آپ احرام میں ہی رہو گے. پھر تو ہمارے اکثر اساتذہ نے مجھ سمیت وہ قران والا حج ہی کیا تھا, تو اس میں اور زیادہ حلیہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, بال بنے نہیں اتنے دنوں سے. تو یہ اللہ کو حج میں یہی والا اسٹائل پسند ہے. حج میں پرسنالٹی کیا کرنی ہے بولو, سائڈ پہ رکھ کے آنی, اور گرمی میں پسینے وسینے. تو اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. ہمارے جو اپنے بڑوں کو ہم نے دیکھا ان کا تو بہت لمبا احرام چلاتے ہیں وہ, کیونکہ اللہ کو احرام کی حالت پسند ہے. دیکھو اسلام کو صفائی ستھرائی پسند ہے, میل کچیل پسند نہیں ہے. لیکن حج میں یہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے الٹا. حج تو دیوانگی کا نام ہے نا. خوشبو لگانا اسلام کو پسند ہے, یہ اوائڈ کرنا خوشبو پسند. تبھی تو ہم نے خوشبو لگائی. ابھی احرام میں خوشبو پر پابندی. لنگوٹ باندھنا اسلام کو پسند ہے یا سلے ہوئے کپڑے؟ سلے ہوئے. ہمارے نبی نے ہمیشہ سلے ہوئے پراپر ڈریس پہنا ہے. احرام میں آپ سلا ہوا کپڑا نہیں. چپل, آپ وہ چپل جس سے آپ کی ہڈی ڈھک جائے, جوتا نہیں پہن سکتے آپ, کینچی چپل پہننی پڑتی ہے. کتنی ٹینشن ہے اس کینچی چپل میں, چلنا کتنا مشکل. اور وہ 3 گھنٹے اس چپل میں ہم چلے ہیں. پیدل تو چلنا پڑتا ہے انسان کو, وہاں حج میں ہو نہیں سکتا کہ آپ پیدل نہ چلیں, کراؤڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چلنا پڑتا ہے. تو حاجی کا مطلب ہی یہی ہے
پھر احرام ہمارا بہت میلا بھی ہو گیا تھا. ہاں یہ نہیں ہے کہ خود سے میل لگاؤ اپنے اوپر کہ کیچڑ لے کے مل رہا ہے, اللہ کو میلا حاجی پسند ہے. جو اللہ کی طرف سے ہو جائے, کیونکہ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں آپ کے اوپر, ان پابندیوں کی وجہ سے جو میل کچیل, بال پراگندہ, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی, کیونکہ پہلے زمانے میں احرام بہت لمبا ہوتا تھا, اب تو ہم جہاز سے گئے زبردست پتہ ہی نہیں چلا. پہلے تو مدینہ سے آ رہے ہیں اور عراق سے آ رہے ہیں, 20 دن, ایک مہینہ احرام میں ہوتا تھا. تو ایک صحابی کے بڑے بال تھے, ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھیں, سر نیچے کرتے تھے جوئیں گرتی تھیں, سمجھ رہے ہیں, یہ حالت ہو گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ان صحابی کی. تو آپ نے فرمایا لعلک تضرک حامتک او حامک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لگ رہا ہے یہ جو جوئیں ہیں یہ تمہیں بہت سخت پریشان کر رہی ہیں, ان کو سخت اب اتنی شدید تکلیف میں, پھر آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنا سر منڈوا سکتے ہو لیکن دم دے دینا. مجھے ابھی حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, بہت عرصہ ہو گیا یہ حدیث پڑھے, اس طرح اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کیونکہ اب اتنی تکلیف ہو جائے کہ وہ خون چوسنا شروع کر دے اور بہت سخت ٹینشن ہو. لیکن اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالت ہو جاتی تھی صحابہ کی احرام میں. آج کل تو بڑے وی آئی پی حج ہیں بھائی, بڑے وی آئی پی حج ہیں, اس میں بھی آپ احرام میں لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں, بس خواتین برش سے بال بنا رہی ہیں احرام میں. میرے پاس مسائل آئے کہ وہ میری وائف جو ہے وہ بال بناتی ہیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی ان سے بولو احرام کی حالت میں بال نہ بنائے, بال ٹوٹیں گے نا. تو ابھی یہ بیوٹی شیوٹی تھوڑے دنوں کے لیے ایک طرف رکھ دیں. مسئلہ پتہ نہیں تھا بیچاری کو, ظاہر ہے بہت سے لوگ جاتے ہیں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے. تو احرام ہے ہی اسی چیز کا نام, اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں جب حج کریں تو یہ ساری چیزیں کھوپڑی شریف میں پہلے سے بٹھا کے رکھا. حج دیوانگی کا نام ہے, حج پرسنالٹی, اور ایکچولی وہ یہیں بیٹھے رہے اپنے آفس میں, ان کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حج نام ہی دیوانگی کا ہے. میلے کچیلے پسینے رڑتے ہوئے مزدلفہ میں دیکھا کرو ارب پتی لوگ, ایسے لوگ نے بھی مزدلفہ میں زمین پہ سڑک پہ پڑے ہوئے جو 1.5 کروڑ کا حج کر رہے تھے, جن کی 2 کروڑ روپے 3 کروڑ مہینے کی آمدن ہے, مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کو یہی پسند ہے, حج نام ہی اسی چیز کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد سنتوں کے بعد تھوڑی دیر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا